اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن وعدناہ بلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے وعدن حسنا اچھا وعدہ فہو لاقیہ پس وہ اس سے ملنے والا بھی ہے، وہ وعدہ وہ جنت وہ نعمتیں جو بھی اس سے کیا گیا ہے وہ اس سے ملاقات کرے گا، اس سے ملنے والا ہے۔ کیا کمم متعناہ کیا یہ شخص اس کی مثل ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے سامان کا، ثم هو یوم القیامہ پھر وہ قیامت کے دن وہ شخص من المحضرین پکڑے ہوئے لوگوں میں حاضر کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ پس اللہ تعالیٰ کہے گا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کو، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکا وہ شریک کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ قال الذین تو کہیں گے وہ لوگ کہ حق علیہم القول جن پر ثابت ہو چکی ہے بات، حق جن پر ثابت ہو گیا، وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا ہم نے ان کو گمراہ کیا جس طرح خود ہم گمراہ ہوئے، تبرأنا الیک ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اے اللہ تیرے سامنے کہ ما کانوا ایانا یعبدون کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تو گویا کہ وہ جن کو پوجتے تھے وہ ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ہم ان کے معبود نہیں تھے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم اور کہا جائے گا کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، فدعوہم پس وہ بلائیں گے ان کو آوازیں دیں گے، فلم یستجیبوا لہم تو پس نہیں جواب دے سکیں گے ان کو، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو اپنے سامنے، اور افسوس کریں گے کہ لو انہم کانوا یعتدون ہائے کاش کہ وہ بھی ہدایت پانے والے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ اور کہے گا ماذا اجبتم المرسلین کہ تم نے کیا جواب دیا رسولوں کو، میں نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا۔ فعمیت علیہم الانباء پس اندھی ہو جائیں گی تاریک ہو جائیں گی ان پر خبریں یومئذ اس دن، فہم لا یتساءلون پس وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے، ایک دوسرے سے بھی سوال نہیں کریں گے۔ فاما من تاب وآمن بس بہرحال وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، فعسى ان یکون من المفلحین بس امید ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وربک یخلق ما یشاء اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یختار اور جو پسند کرتا ہے، ما کان لہم الخیرہ ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما یشرکون ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ اور تیرا پروردگار
جانتا ہے ما تکن صدورہم جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور وہی ہے اللہ تعالیٰ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ اسی کے لیے ہے تعریف دنیا میں اور آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے لیے اسی کے ہاتھ میں ہے سارا حکم۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ القصص جو کہ قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے اور 20واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 سے لے کر 70 تک یہ 9-10 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیتوں کا گزشتہ آیات کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا جوڑ ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا اور پھر ان مشرکین کے برے انجام کا اللہ نے ذکر فرمایا تھا، اور پھر اللہ نے ان کی گرفت کا ذکر کیا کہ وہ ظلم اور تعدی کرنے والوں کو ہی پکڑتا ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کے ساز و سامان کی ناپائیداری کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ نے انسان کو ترغیب دلائی کہ بھئی عقل سے کام لیں اور پائیدار چیزوں کو اختیار کرو، عارضی چیزوں میں دل نہ لگاؤ۔ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے رشتہ دار، دنیا کی برادریاں، دنیا کی کوٹھی بنگلے، دنیا کی پراپرٹیاں، یہ دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان یہ عارضی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے دادا نے بھی چھوڑ دیا تھا، ہماری نسلوں نے یہ مال کمایا اور چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پائیدار چیز آخرت ہے۔ اب عقل والا آدمی پائیدار چیز کو لے گا، عارضی چیز کو نہیں لے گا۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور نیکی کرنے والوں کا تقابل کیا ہے کفر، شرک اور برائی والوں سے، کہ ایک طرف ایمان والے ہیں، دوسری طرف کافر ہیں، ایک طرف توحید والے ہیں، دوسری طرف شرک والے ہیں، ایک طرف نیکی کرنے والے ہیں، دوسری طرف برائی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تقابل فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر فرمایا، اور پھر توحید خداوندی کی تائید اللہ نے ذکر فرمائی، اور پھر آخر میں شرک کی تردید فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے نیک و بد کا تقابل اللہ فرماتے ہیں کہ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیہ، بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، افمن وعدناه پس وہ شخص کہ وعدناه ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، وعدا حسنا اچھا وعدہ، فهو لاقیہ وہ اس کو پانے والا ہے۔ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا سامان دیا؟ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت والے دن مجرموں کے ساتھ گرفتار ہو کر ان لوگوں میں حاضر کیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں نیک اور بد کو آپس میں مقابلے میں لا کر پیش کیا اور ایک بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک نیک آدمی جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے، تو وہ مجرموں کے ساتھ گرفتار شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی والے لوگوں کو وعدے کے مطابق نہایت ہی اچھا مقام عطا کرے گا، ان کو انعام اور اکرام سے نوازے گا، وہ عیش اور آرام کی دائمی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بسر کریں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور وہ خدا کی رحمت کے مقام میں داخل ہوگا۔
اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو اس دنیا کے دنتر میں ہی پڑا ہوا ہے، اس کی صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، ہر وقت دنیا ہی دنیا، اور دنیا کی وجہ سے وہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے غافل ہے۔ حقوق اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت، ذکر جو ہے یہ سارے حقوق اللہ ہیں۔ اب نہ اس نے یہ کیے حقوق العباد، اور دنیا کی وجہ سے وہ بندوں کے حق بھی ضائع کر رہا ہے، بہنوں کے حصے دبائے ہوئے ہیں، بھائیوں کے حصوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور کسی کی امانت بھی خرد برد کر گیا ہے، تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو دوسری طرف یہ شخص ہے، تو اس چند روزہ زندگی کی رنگینیوں میں وہ الجھ کر رہ گیا ہے، اور آخرت کی دائمی زندگی کا وہ کچھ خیال نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھلا نیک آدمی کے ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دائمی نعمت میں ہوگا ایسے آدمی کے یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس تقابل کے بعد اللہ تعالیٰ معبودان باطلہ جو ہیں، جو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، ان کی طرف سے اعلان بیزاری کا اظہار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن ان کا پروردگار ان کو پکار کر کہے گا، فَيَقُولُ، اللہ فرمائیں گے أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، میرے وہ شریک کہاں ہیں کہ کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، تم یہ ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ تمہاری مشکلات حل کر دیں گے، یہ اللہ سے چھڑا کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، اور اللہ کا پکڑا ہوا یہ چھڑا لیں گے، تو ہم ان کی نعرے مار رہے ہیں، بس خالی ان کی جو ہے وہ گن گا رہے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے وہ آگے سے بچائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جن کے بارے میں کنتم تزعمون، تمہارے یہ بڑے بڑے گمان تھے کہ وہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، تم نے ان کو خدائی میں حصہ دار بنا لیا تھا، اب بلاؤ تو ان کو اپنی حمایت میں بلاؤ کہ وہ تمہاری آ کے مدد کریں۔ اب جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا تو اب ان مشرکوں سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، البتہ ان معبودوں کو حاضر کیا جائے گا جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو جائے گی۔ اس سے مراد وہ معبودان باطلہ ہیں، باطل معبود ہیں جن کی مشرک لوگ پوجا کرتے تھے، وہ جواب دیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین اغوینا، یہی وہ مشرک ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، ہم نے بے شک ان کو گمراہ کیا۔ ان میں شیاطین بھی شامل ہیں جو ہمیشہ انسانوں کو ورغلا کر شرک کی دعوت دیتے رہتے ہیں، اور دوسرے گمراہ لوگ بھی شامل ہیں۔ وہ کہیں گے اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ ہوئے، یعنی اپنی گمراہی کو بھی تسلیم کریں گے اور پھر ان لوگوں کی گمراہ کرنے کو بھی تسلیم کریں گے کہ ہم خود کفر میں، شرک میں اور معاصی اور گناہوں میں مبتلا تھے، تو ان کو بھی اسی ڈگر پر ہم نے چلایا۔ تو یہ تو دنیا میں ہو چکا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تبرأنا الیک، کہ اب ہم تیرے روبرو بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ معبودان باطلہ اللہ کے سامنے یہ ساری چیز کہہ کے پھر اللہ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کریں گے، اے اللہ آپ کے سامنے ہم ان سے بیزار ہوتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ مشرک لوگ ہماری پرستش نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چل کر یہ گمراہ ہوئے ہیں، لہذا یہ اپنی تباہی کے خود ذمہ دار بھی ہیں۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور مشرکوں سے کہا جائے گا، اب اللہ مشرکوں سے مخاطب ہوں گے کہ آج اپنے ان معبودوں کو بلاؤ نا جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے، فدعوہم، ظاہر بات ہے وہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا، اور ان کو تو یقین تھا کہ یہ کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ یہ پتھر کے بت، یہ جو ہے گھوڑے جس کو یہ رافضی پوجتے ہیں، یہ ہندو جو گائے کی پوجا کر رہے ہیں، یہ درخت اور یہ جن کو یہ پوجتے تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ کل ہماری مدد کریں گے۔ تو اللہ
کہ سامنے وہ بیزاری کا بھی اظہار کر دیں گے سارے معبودان باطلہ آ کر، اور پھر ان سے اللہ مخاطب ہو کے کہے گا کہ ان کو پکارو، آپ جن کو دنیا میں پکارا کرتے تھے اب بلاؤ ان کو۔ فدعوہم، قرآن کہتا ہے پھر وہ ان کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت عابد اور معبود سب بے بس اور لاجواب ہو جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں کسی کو لب کشائی کی ہمت کہاں ہو سکتی ہے؟ جس وقت سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور ہر طرف ایک بے چینی ہوگی، اللہ جل شانہ اپنے جلال میں ہوں گے، تو اس وقت کس کو ہمت ہوگی؟ کون اللہ کے سامنے لب کشائی کرے؟ اللہ کہتے ہیں فلم یستجیبوا لہم فدعوہم، وہ ان کو پکاریں گے اپنے معبودوں کو جن کو دنیا میں پکارتے تھے، فلم یستجیبوا لہم، ان کی کسی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے، جہنم سامنے ہوگی، عذاب سامنے ہوگا، اور اس وقت بالکل مایوس ہو جائیں گے اور دل میں یہ تمنا کریں گے، اس وقت تمنا کریں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے، کاش کہ وہ ہدایت کی راہ پر چلتے اور دنیا میں گمراہی سے بچ کر سیدھے راستے کا انتخاب کرتے۔ اگر وہ اس طرح کرتے تو آج یہ دن دیکھنا ان کو نصیب نہ ہوتا، مگر اس وقت ان کی یہ حسرت کسی کام کی نہیں ہوگی، انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت کے متعلق سوال یہاں بیان کیا کہ قیامت والے دن رسالت کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ لوگوں، تم نے ہمارے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکارے گا، ان کو بلائے گا، حاضر کرے گا، فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ وہ میرا پیغام، میری دعوت لے کر تمہارے پاس آئے تھے، میرا قرآن لے کر محمد الرسول اللہ تمہارے پاس آئے تھے، اپنی احادیث سے انہوں نے تمہاری رہنمائی فرمائی تھی، تو کتاب و سنت کے دعوت جو لے کر تمہارے پاس آئے، میرا پیغام پہنچایا تھا، بتلاؤ تمہارا کیا رد عمل تھا، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ تو اس سوال کا کوئی جواب ان سے نہیں بن پائے گا، اور پھر حالت یہ ہو جائے گی، اللہ کہتے ہیں فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی، ساری خبریں اس دن، اور ایسی دہشت طاری ہوگی کہ وہ بات تک نہیں کر سکیں گے، منہ سے بات ہی نہیں نکلے گی۔ بعض دفعہ آدمی پر حادثہ آتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، تو خوف میں اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل ساتھ ہی نہیں دیتی، آدمی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، منہ سے بات ہی نہیں نکل پاتی، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی نقشے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھ سکیں گے، مطلب یہ کہ آپس میں بھی مشورہ نہیں کر سکیں گے کہ کوئی معقول جواب دے سکیں، اللہ کو آپ کیا جواب دیں۔ اس طرح گویا کہ رسالت کے سوال پر بھی وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو زینہ ہے آگے اس کو بیان فرمایا کہ گمراہی کی وجوہات تو بیان ہو چکی، اب سوال یہ ہے کہ کامیابی کس طرح حاصل ہو، کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ، بہرحال جس نے توبہ کر لی، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ گار ہے، کافر ہے، کفر سے توبہ کر لی، مشرک ہے، شرک سے توبہ کر لی، بدعات اور رسومات کی زندگی گزار رہا ہے تو ان سے توبہ کر لی، رسم و رواج کو چھوڑ کر سنت پہ آ گیا، جس نے توبہ کر لی، کفر، شرک اور معاصی سے توبہ کر لی اور دنیا میں ہی ان سب سے بیزاری کا اظہار کر دیا، پھر زندگی بھر ان کے قریب نہیں آیا،
اب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جس چیز کو چھوڑا، دیکھیں شراب جب تک چل رہی تھی، جب شراب کے حرام ہونے کا حکم آ گیا تو مدینہ کی گلیاں جو تھیں، ان کی جو نالیاں تھیں، ہر طرف شراب ہی شراب تھا. جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے اس کو بھی گرا دیا. وہ برتن توڑ دیے، حالانکہ ان برتنوں کو پاک کیا جا سکتا تھا، لیکن ہر وہ چیز توڑ دی جس کی نسبت شراب کی طرف تھی. تو یہی ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ جو ہے کہ جس نے توبہ کی، سچی توبہ کر لی اور بیزاری کا اظہار کر لیا کفر، شرک اور معاصی اور گناہوں سے، اور پھر زندگی کے آخری لمحے تک، موت تک ان کے قریب نہیں آیا. وہ آمن اور ایمان لے آیا، یعنی اللہ کی توحید اور رسالت اور معاد اور آخرت اور کتب سماویہ، آسمانی کتابوں اور فرشتوں اور ان سب پر ایمان لے آیا اور دل سے تسلیم کر لیا. وعمل صالحا، پھر ایمان کے بعد نیک اعمال شروع کر دیے. گویا یہ 3 اعمال کامیابی کا زینہ ہے. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کرے، سچی توبہ، ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد نیک اعمال شروع کر دے. تو یہ کامیابی کے زینے ہیں 3. تو جو اس زینے پر چڑھ گیا، جو اس سیڑھی پر چڑھ گیا، فعسى ان يكون من المفلحین، پھر امید ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والوں میں ہوں گے. یہ توبہ ایمان اور عمل کا راستہ ہے. جو اس راستے پر گامزن ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا، وہ انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور وہ فائز المرام ہوں گے، اپنی مراد کو پہنچنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی میں اپنے بندوں سے اس طرح خطاب کیا ہے کہ امید ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آئندہ کے لیے ایمان اور نیکی کی راہ کو چنیں اور اسی پر چل نکلیں. اب اس سے اگلی آیات میں اللہ نے اختیار خداوندی کو بیان فرمایا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق جو ہے، اپنی صفت پسند جو ہے، اختیار اور مخلوق کی نفی، اس کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا اور شرک کا رد بھی فرمایا. یہ چاروں چیزیں اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی. ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، مشیت خداوندی. وَرَبُّكَ، تیرا رب، تیرا پروردگار، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہے. صفت خلق میں، پیدا کرنے میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور کسی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اسے کسی کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ یختار، اور وہی پسند کرتا ہے یا جس کو چاہے منتخب کرتا ہے. یہ دراصل مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 31 میں وہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن مکے اور طائف کی 2 عظیم بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا. یعنی عجیب کہ یہاں پر مکے میں اور طائف میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، جن کے باغات ہیں، جن کے نوکر چاکر اور غلام ہیں، اور جن کے مال تجارت ہے، جن کی کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، اور جن کے مویشی ہیں. تو ان 2 بستیوں میں سے، مکے اور طائف میں سے، من القریتین عظیم، ان 2 بڑی بستیوں میں سے، علی رجل، کسی آدمی پر، لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا. تو آخر نبوت کے لیے ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا. یہ اعتراض تھا مشرکین مکہ کا. مگر اللہ نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت کے لیے مالی طور پر مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس منصب کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس منصب کے اہل ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں اور انسانوں کو، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے۔ وہی اس اللہ جو ہے اس اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور وہی اس کی مصلحت کو بہتر جانتا ہے۔ مخلوق کو اس معاملے میں نہ کوئی اختیار ہے، نہ ان کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ یختار، تمام اختیارات اللہ کے ہی پاس ہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اور کوئی کسی کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر بھی نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ مخلوق میں سے کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اب صحابہ اکرام کے مناقب بھی بیان ہوئے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ امام قرطبی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں مسند بزار کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی اختار اصحابی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو تمام حبان والوں میں سے، علی العالمین تمام جہان والوں میں سے اللہ نے اختیار فرمایا، چنا، پسند کیا اللہ نے، سوى النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ نبیوں اور رسولوں کے انتخاب کے بعد جو دنیا بچ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا۔ اور حضور نے فرمایا وختار من اصحابی اربعۃ، اور میرے صحابہ میں سے بھی 4 کو منتخب فرمایا۔ وفی اصحابی کلہم خیر، اور میرے تمام صحابہ میں بہتری ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور وختار امتی علی سائر الامم، اور میری امت کو تمام امتوں کے مقابلے میں اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ وختار من امتی 4 قرون، اور میری امت میں سے 4 زمانوں کو، 4 قرنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منتخب فرمایا۔ تو اس حدیث شریف میں صحابہ اکرام کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر ان میں سے 4 صحابہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ پر افضلیت حاصل ہے۔ یہی چاروں حضرات خلفائے راشدہ بھی ہیں۔ جس طرح ان 4 صحابہ اکرام کو باقی صحابہ پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی ساری امت کو باقی امتوں پر بھی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 4 زمانے بہترین زمانے ہیں۔ یہ 4 قرن، یہ 4 زمانے کون سے ہیں؟ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، نمبر 2 صحابہ کا زمانہ، نمبر 3 صحابہ کے شاگردوں کا، تابعین کا زمانہ، نمبر 4 تبع تابعین، صحابہ کے شاگردوں کے شاگردوں کا، تابعین کے شاگردوں کا، تبع تابعین کا زمانہ۔ تو بہرحال یہ سارا انتخاب اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے۔ کسی امت کا انتخاب، اس امت میں سے خاص افراد کا انتخاب ہو اور پھر خاص زمانوں کا انتخاب ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے۔ رافضی جو ہیں، رافضیوں کی گمراہی بھی دیکھ لیں کہ اب ذرا رافضیوں کا باطل عقیدہ جو ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو فرقہ ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے بھی آگے بہت سے آگے فرقے ہیں، جن میں سے اثنا عشری جو ہے وہ فرقہ زیادہ مشہور ہے، 12 اماموں والا۔ تو یہ لوگ اپنے 12 اماموں کو معصوم تسلیم کرتے ہیں، جس طرح پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے پیغمبروں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن یہ اپنے 12 اماموں کو معصوم تسلیم کرتے ہیں۔ ایران کے شیعہ بھی اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے شیعہ بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایران میں انہوں نے پراپیگنڈے کے زور پر ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب سے تعبیر کر رکھا ہے، حالانکہ یہ قطعاً اسلامی انقلاب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایران کے انقلاب کو اسلامی انقلاب کہہ دیتے ہیں، یہ صرف محض شیعت کا پرچار ہے۔ اس بات کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ ہے، اور وہاں کی اقلیت جو ہے سنیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اہل سنت کو اپنی علیحدہ مسجدیں بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تہران جو ان کا دارالحکومت ہے، تہران کا شہر، لاکھوں کی آبادی ہے وہاں، مگر وہاں سنیوں کی ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ دارالحکومت میں سنیوں کو بالکل مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ لوگ جمہور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہیں ان کے ساتھ سخت نفرت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو وہ مسلمان تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایران کا سب سے بڑا جو جس کو یہ اسلامی انقلاب کہتے ہیں، جو کہ دراصل ایرانی انقلاب ہے، شیعت کا انقلاب ہے، اس کا جو روح روا تھا خمینی، اس نے کتاب لکھی الحکومت الاسلامیہ۔ اس کتاب میں جو کہ خمینی لکھ رہا ہے اور ایران سے چھپ رہی ہے، اس کتاب میں نعوذ باللہ جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو شیطان اور جہنمی کہا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، تو نعوذ باللہ یہ ان حضرات کو، صحابہ کو، یہ منافق سمجھتے ہیں۔ اب ذرا ان کے جو امام خمینی ہے اس کا عقیدہ بھی سن لیں دوبارہ، کہ جو اس نے اپنی فارسی کی معتبر کتاب ہے کشف الاسرار، اس میں مرآت العقول کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ یہ کتاب شیعوں کی معتبر ترین کتاب کافی کی شرح ہے، جس طرح ہمارے امام بخاری کی بخاری شریف ہے، اس طرح شیعوں کی کافی ہے، کافی کتاب اصول کافی، اس کی شرح ہے کشف الاسرار۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے حوالے سے خمینی نے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کیا کہ یا محمد، اے محمد، ان اللہ لم یزل متفردا بوحدانیتہ، کہ اے محمد بے شک اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے ساتھ متفرد تھا۔ ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ، پھر اس اللہ نے 3 ہستیوں کو یعنی محمد، علی اور فاطمہ ان کو پیدا فرمایا۔ ثم مکثوا الف دہر، پھر یہ ہزاروں سال تک اسی طرح ٹھہرے رہے۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر خدا نے باقی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ وفوض امورها الیہم، اور ان 3 اصحاب کو گواہ بنایا، اور تمام معاملات ان کو تفویض کر دیے۔ یعنی یہاں شرک دیکھیں کہ پھر اللہ نے ساری اشیاء کو، سارے زمانوں کو، زمین و آسمان کو بنا کے وفوض امورها الیہم، اللہ نے ان سب کے کام ان کے سپرد کر دیے۔ فہم یحلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون، کہ وہ جس کو چاہتے ہیں حلال قرار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ یا محمد هذه الدیانہ، اور ساتھ یہ جملہ بھی بڑھا دیا کہ یہ تینوں وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے محمد یہی دین ہے، جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ سرکش ہوگا، اور جو کوئی پیچھے رہنے کی کوشش کرے گا مٹا دیا جائے گا، اور جو اس کو لازم پکڑے گا وہ حق کے ساتھ مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے ظاہری طور پر شیعہ جو روافض ہیں، اور اس کی خمینی جو بڑا ہے، اس نے یہ روایت لکھی ہے اپنی طرف سے بنا کے،
امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ نے جو ہے ان تین ہستیوں کو پہلے بنایا، محمد، علی و فاطمہ، پھر ہزاروں سال اللہ ٹھہرا رہا، پھر ساری دنیا کو بنایا، پھر ساری دنیا کے معاملات ان کے سپرد کر دیے کہ یہ جس کو چاہے حلال کریں، جس کو چاہے حرام کریں۔ حالانکہ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں، یخلق ما یشاء و یختار، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کبریائی آگے بیان فرمائی۔ اس کے برخلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلت اور حرمت کا تعین یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور کسی امام معصوم کو حلال حرام کا اختیار حاصل نہیں ہے، کسی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کریں یا کسی کو حرام کریں۔ بہرحال شیعوں کا دین یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سونپ دی۔ ادھر اللہ کا فرمان یہ بھی ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے اور اسی کے پاس سارے اختیار ہیں۔ ما کان لہم الخیرہ، مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کتنی واضح آیت ہے قرآن کی۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ خدا کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، بندے ہیں، علی و فاطمہ تو اہل بیت ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندوں کو اٹھا کے اللہ کی ذات ہوئی اللہ کی سیٹ کے مقابلے میں لے آئے، خدائی میں شریک کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اللہ کی ذات بلند ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ خدا کا شریک بناتے ہیں۔ آگے فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے تمام باطل عقائد اور اعمال سے واقف ہے، وہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، علیم کل ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، ہر ایک کی مشکل کشائی اور ہر ایک کی حاجت روائی کرنے والا اللہ ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے اور آخرت میں بھی وہی تعریفوں کے لائق ہے۔ وَلَہ الحکم، اور ہر قسم کا فیصلہ، ہر قسم کا حکم بھی اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز کا فیصلہ خود کرتا ہے، اسے کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جب اول اور آخر اللہ تعالیٰ ہی قادر اور مختار ہے اور محاسبہ اعمال کے لیے بھی اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کی گنجائش ہی نہیں باقی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لطیف پیرائے میں انتہائی مناسب طریقے سے یہ بات لوگوں کو سمجھا دی۔ اب اس کے بعد بھی قرآن کے ان حصے کے بعد بھی کوئی کسی کو مشکل کشا، حاجت روا کہے، کوئی غلط کاری میں پڑ جائے، تو قرآن تو ہدایت کے لیے اتر چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سننے، سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔